فرمائیں گے کہ جو بندہ وہاں بیٹھ گیا جہاں مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، نشست کا آخری حصے میں، اور اس نے خالی جگہ دیکھی ہلکے میں تو ہلکے میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے کہ 3 بندے آئے، نفر، اردو پنجابی میں بھی استعمال ہے اور اسی سے نفری، اور عربی میں آج بھی نفر نفرین۔ ان 3 میں سے 2 آگے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک چلا گیا۔ وہ جو 2 آگے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی تو اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ یعنی حلقہ کے پیچھے۔ اور تیسرا جو ہے اس نے پشت پھیر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان 3 بندوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، یعنی ان کے کردار کا حکم بتاؤں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، یعنی جس نے بیٹھ کے حلقہ پورا کر دیا۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے حیا کی تو اللہ نے اس سے حیا کی، یعنی اس نے حیا کی میں آگے سیدھا ہو کے بیٹھوں نظر آؤں، اچھا ہے میں پیچھے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے حیا کی۔ اور جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ جو اندر آگے آئے نہیں دیکھ کے وہیں سے پیچھے چلا گیا ہے، اس کا چلے جانا اعراض تھا حلقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چلا گیا، اس میں شامل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس میں بیٹھنے کے لحاظ سے، حلقہ میں بیٹھنے کے لحاظ سے جہاں مسلمان بیٹھے ہوں، ظاہر ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ مجلس، وہ حلقہ، اس کی تو کوئی مثال نہیں۔ لیکن اسی سے امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا، من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن را فرجۃ فی الحلقہ فجلس فیہا۔ یہ جگہ خالی ہو پھر آگے ہو کے بیٹھنا، یہ ایک اچھا چانس ہے بندے کے لیے کہ وہ خالی نہ رہے دے، وہ بھر دے، اس میں بیٹھ جائے کہ حلقہ پورا ہو جائے۔
اور پھر یعنی چونکہ جب وہ آگے سامنے نظر آ رہا ہوگا جو پورا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور پچھلا جو بیٹھ گیا ہے مگر سامنے نہیں ہوا تو یہ اپنا پورا حصہ نہیں پا سکا، اور جو چلا گیا اس کے جانے کو اعراض سے تعبیر کیا گیا۔ باقی امام بخاری نے ومن رعا فرجۃ فی الحلقہ، پہلے لفظ بولا فی ینتہی بہ المجلس، اور دوسری جگہ پھر بولا ہے حلقہ، اور حلقہ جو اس لیے بولا ہے کہ آگے حدیث شریف میں چونکہ لفظ حلقہ کا موجود تھا، اس بنیاد پر اس کے ساتھ مطابقت ہو جائے۔ یہ نظم و ضبط کے لحاظ سے حدیث ہے، جس طرح دوسری حدیث جب ایک سفر کے موقع پر پڑاؤ ڈالا گیا تو صحابہ بکھر کے بیٹھ گئے مختلف گاڑیوں کے نیچے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترتیب سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ نظم و ضبط کے لحاظ سے وہ حدیث بہت اہم ہے۔ نفر کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے 10 تک ہوتا ہے، اور 2 ہوں تو نفرین کہتے ہیں، ویسے صرف نفر بھی 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 ہے اس کا جو ممیز ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور نفر تو واحد ہے، ثلاثۃ نفر، جبکہ ثلاثۃ رجال۔ اس کا یہ جواب ہے کہ نفر جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اس لحاظ سے اسے کل جمع شمار کیا جائے گا۔ اس طرح کے قرآن مجید میں 9 راحتیں، وہاں راحت جو ہے وہ واحد جمع لفظ ہے، جمع نہیں ہے، اور اس کے ساتھ 9 کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جماعت کی اتنی بڑی برکت ہے کہ حلقہ میں جو بیٹھا تو سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو پناہ دے دی ہے، آبا اللہ، اس کو اللہ نے پناہ دے دی ہے۔ ایوا آج جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو اپنے پاس ٹھہرانا، مہمان بنا کر۔ تو یہ تینوں جو اوصاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ بندے میں جو استحیاء ہے وہ اللہ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایوا آوا اللہ ہو، اپنے پاس رکھنا کسی کو، یہ بھی انزال ان لا يتصور في حق اللہ تعالی، اور ایسی اعراض بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ان کے معنی موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ الباب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حلقہ ہے، اس سے مراد حلقہ علم، حلقہ علم کی وجہ سے ترجمہ الباب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ سنت جو ہے وہ ہے بیٹھنا حلقہ کی شکل میں، حلقہ کی شکل میں بیٹھنا۔ انہوں نے فرمانی میں لکھا وفی الحدیث ان سنت الجلوس علی وضع الحلقہ، سنت ہے بیٹھنا حلقہ کی شکل کے اندر، اس لیے اپنا حلقہ صحیح کرو۔ فی الحدیث ان سنت الجلوس علی وضع الحلقہ وللداخل یجلس حیث ینتہی الیہ المجلس،
جو اوپر سے آئے وہ جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ وَأَلَّا يُزَاحِمَ الْجُلَّاسَ إِن لَّمْ يَجِدْ فُرْجَةً، اگر خالی جگہ نہ ہو تو بیٹھے ہو پر بھیڑ نہ کرے۔ وَأَنَّ الْإِرَادَةَ عَنْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ مذموم، اور مجلس علم سے اعراض مذموم ہے۔ کہتے ہیں کہ مجلس علم سے اعراض مذموم ہے، لیکن یہ من ذهب معرضا، جو اعراض کرتا ہوا نکل گیا، لا لعذر و ضرورت، عذر اور ضرورت کے لحاظ سے کیا ہے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں باب رب مبلغ او عام سامع، بہت سے مبلغ جن کے پاس حدیث پہنچے گی وہ سامع کے مقابلے میں زیادہ حفاظت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ رب مبلغ او واعی، واعی ہے حفاظت، کسی سے ویا ہے برتن جو حفاظت کرتا ہے چیز کی، او عام سامع، یعنی یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے وہ لوگ آج میرے پاس موجود نہیں ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جو خطبہ ہے سن رہے، لیکن کئی سننے والوں سے وہ اس خطبے کی زیادہ حفاظت کریں گے۔ غیر صحابی شرف صحبت کی وجہ سے کبھی بھی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتا، لیکن صحابہ کی پھر دو قسمیں تھیں، کچھ مجتہد صحابہ، کچھ غیر مجتہد صحابہ، کچھ فقیہ کچھ غیر فقیہ، اس طرح کی ان کی لسٹیں بھی بعض مصنفین نے ذکر کی، بڑے بڑے ان کے اس طرح کے ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر وہ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اعلام الموقعین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل ان کا تعلق اس وقت کسی شعبے کے ساتھ ہے، کاشتکاری یا بکریاں چرانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف صحبت پایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، جس سے یعنی شرف صحبت کی بنیاد پر وہ کوئی بعد والا کسی ذریعے سے وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیث اور قرآن سے مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے ان کی آپس میں پھر دو قسمیں تھیں، کچھ مجتہد صحابہ تھے، کچھ غیر مجتہد صحابہ تھے۔ تو اب انہوں نے ایک حدیث سنی تو جو غیر مجتہد صحابی ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت کا تھوڑا سا وقت ملا ہے، صحابی تو پھر بھی ہیں، اور حدیث انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سن لی، وہی حدیث چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی، اور انہوں نے اسی حدیث سے بہت سے مسائل اخذ کیے۔ یہ مطلب تھا رب مبلغ او عام سامع، بہت سے مبلغ جنہیں پہنچے گی جو سامع نہیں ہے۔ یہاں مقابلہ ہے سامع اور مبلغ کا، سامع ہے خود براہ راست سننے والا، اور مبلغ ہے جس تک کوئی سننے والا پہنچائے، وہ خود موجود نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ سامع سے زیادہ اس حدیث کے لیے اوعا
واعظ ان میں موجود ہو، حفاظت کو زیادہ کرے. اب اس میں فضیلت کے لحاظ سے تو فضیلت ان کی ہے جو شرف صحبت پا گئے، لیکن شرف صحبت پانے والوں میں کچھ اس لحاظ سے ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ صحابی ہے، لیکن ان میں سے کوئی زیادہ حافظے والے تھے، کوئی کم حافظے والے تھے، کوئی زیادہ فقاہت والے تھے، کوئی کم فقاہت والے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مبلغ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو جن تک میری بات پہنچے تو وہ اس سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچائیں اور اس سے فقاہت کی وجہ سے حدیث کی خدمت کا زیادہ حق ادا کرتے ہیں، اس کے لفظ اور معنی استدلال کے لحاظ سے. باقی جو علوم صحابہ ہیں مطلقاً بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ذریعے سے جو حاصل ہوا وہ بعد والوں کو ہزار کتابوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں یعنی یہ جو وہابی، غیر مقلد، نجدی، دیوبندی، ان کے ہاں چونکہ ابوالکلام آزاد نے اپنی آبادی میں باہر لانے کے لیے بے ادب کو وہابی کہتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب ہی بے ادبی یا کمی والا ہوتا ہے. یہ صرف شان رسالت، شان الوہیت یا شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شان صحابہ میں بھی اسی چیز کے مرتکب ہیں. اس لیے یہ جو نواب وحید الزمان ہے غیر مقلدین کا، جس نے یہ حدیث کی بعض کتابوں کے ترجمے بھی کیے، ابن ماجہ کا اس نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ غیر صحابہ بعد والے جو لوگ ہیں، بالخصوص اس نے اپنے زمانے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ علم میں کبھی صحابہ کے برابر بھی ہو سکتے ہیں بلکہ بڑھ بھی سکتے ہیں. صرف برابر ہی نہیں ہو سکتے بلکہ بڑھ بھی سکتے ہیں. پھر اس نے اپنے نصاب کی 2 کتابوں کا ذکر کیا اور اس نے کہا یہ 2 کتابیں جو پڑھ جائے وہ علم میں صحابہ سے بڑھ جاتا ہے. نیل المرام اور مقتضی الاخبار، اتنی وہ 2 کتابیں ہیں. تو ان کے بارے میں اس نے کہا کہ جو یہ بندہ پڑھ جاتا ہے وہ علم میں صحابہ سے بڑھ جاتا ہے. وحید الزمان کی یہ بات، لفظ ربا جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ صرف نکرہ پہ داخل ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. اگر ظاہر ہو تو پھر وہ موصوف ہوتا ہے، آگے اس کی مفرد یا جملے سے صفت لائی جاتی ہے. باقی اس میں سند ابن سیرین ہے جو مشہور تابعی ہے، جنہوں نے 30 صحابہ کا زمانہ پایا، اور حدیث میں ان کا خاص موقف ہے کہ وہ روایت بالمعنی کو جائز نہیں سمجھتے. روایت بالمعنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اپنے لفظوں میں اس کو روایت کرنا اور اس کا ابلاغ کرنا، اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے. روایت باللفظ ہی صرف جائز سمجھتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے اور ایک بندے نے اس کی نکیل، کتام اور زمام دونوں کا ایک معنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سوال عدم علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے سرکار نے خود ہی بعد میں بیان کیا، فسکتنا، ہم چپ کر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہمیں نام آتا ہے اس کے علاوہ کوئی نام لیں گے۔ یہ ہے مزاج صحابہ۔ سرکار نے جب سوال کیا تو بابی مزاج یہ ہے کہ جو آتا نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، صحابی مزاج یہ ہے کہ جو ہمیں آتا ہے اس سے بڑھ کے آپ کو آتا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ نے یہ اندازہ نتیجہ نہیں نکالا کہ آتا ہوتا تو پھر ہم سے کیوں پوچھتے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک نام تو ہمیں بھی آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا کوئی اور نام آتا ہوگا، یہ ان کی سوچ تھی۔ فسکتنا، ہم چپ کر گئے ادب کے پیش نظر، اگرچہ ہمیں نام آتا تھا کہ یہ یوم النحر ہے تو ہم نہیں بولے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے سوا کوئی نام لیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کی سوچ برتری کی طرف تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مزید ابھی بلند تھی کہ سرکار وہی نام جو صحابہ کے علم میں ہے اس نام کے لحاظ سے ہی بات کو قیامت تک کے لیے پکا کرنا چاہتے تھے کہ میں صاحب کو حوالہ یاد کرا دوں کہ یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے، تاکہ یہ خطبہ میرا یاد رہے۔ الیس یوم النحر قلنا بلا قال فأی شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم چپ کر گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ سرکار اس کے نام کے علاوہ کوئی نام اس کا لیں گے۔ یہ ہے صحابی، یعنی اب پہلے کا نتیجہ جب سن لیا کہ جو ہمیں نام آتا تھا سرکار نے وہی نام لیا ہے، اب دوبارہ تو بول پڑنا چاہیے تھا جب سرکار نے پوچھا ہے تو، لیکن ان کا ادب اتنا ہے کہ ان کے دلوں میں پھر بھی انہیں یہی خیال تھا کہ جو ہمیں آتا ہے سرکار کو اس سے زیادہ آتا ہے، تو مقصد سرکار کا کچھ اور ہے۔ مقصد یہی تھا کہ یہ چپ کرتے اور خود سرکار ہی بولتے، اور یہ پھر دوسرے امتحان میں بھی پاس ہو گئے چپ کر کے، یعنی بولنے سے بڑا اس دن انعام چپ کرنے میں ملا۔ تو دوبارہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، اگر آپ یہ بول جاتے تو پھر سرکار کے یہ لفظ تو نہ ملتی امت کو الیس بذی الحجۃ، کیا یہ ذو الحج نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں فسکتنا، ہم چپ کر گئے، حتی ظننا، یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اور نام لیں گے ذو الحج کے علاوہ۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحج نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، اعراض بینکم حرام، آپس میں حرام ہے، حرمت والی ہے، جس طرح تمہارے اس دن کی اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ تو ساتھ یہ فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو حاضر ہو میری بات سن رہے ہو، جو نہیں موجود یا آباد کی پشتوں میں ہیں ان تک تم یہ بات پہنچا دو، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ پہنچائے اس بندے کے پاس
جو اس شاہد سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو، اس واسطے تم پہنچا دو۔ تو یہ پھر صحابہ نے ڈیوٹی نبھائی کہ جو کچھ ملا تھا آگے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ یہ بھی حدیث ختم نبوت ہے کہ قیامت تک کے لیے جس طرح دین پہنچنا تھا سینہ بسینہ، تو وہ تحریک کا آغاز ہو رہا تھا کہ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، شاہد جو ہے وہ غیب کے آگے، یہ ہر شاہد غیب تک پہنچاتا آیا ہے، تو پھر ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ شاہد جو ہے وہ غیب تک پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ تو سب کو یاد ہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب سود حرام کیا گیا اور ادھر جو دماغ سے پہلے تو سود کے بارے میں ہمارے میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، تو جو فریضہ تبلیغ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پالیسی کا اعلان کر دیا لِيُبَلِّغْ يَدَّ۔ اس میں یہ ہے کہ جو حامل حدیث ہو، اگر تو اس حدیث کا معنی نہ بھی آتا ہو، حامل حدیث جس طرح کئی راوی ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی صحابہ میں سے یعنی مختلف قسم والے لوگ جو ویسے معنی سے عالم نہ ہو اور کبھی سرکار سے ملاقات ہوئی ہے اور سرکار کا فرمان سن لیا ہے یا بعد میں، تو وہ زمرہ علماء میں شمار ہو اور انہیں آگے اس تبلیغ کا فائدہ ہوگا جو سرکار کی حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ اور یہ خطبہ سرکار نے اٹھنی پر بیٹھ کے دیا جس طرح کا ذکر ہے، تو ویسے تو منع کیا کہ جب کچھ لوگ مدینہ منورہ کی کہ بازار میں اونٹی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو فرمایا کہ لا تتخذوا کراسی یا پھر اسباق کی کرسی نہ بنا، یہ سواری ہے۔ اب سواری اس وقت تک تھی جب تک رستے میں تم تھے، اب تم کرسی والا کام لے رہے ہو، لیکن جب حاجت ہو جس طرح یہاں تھی کہ لوگوں تک آواز پہنچائی جائے تو پھر سواری پر بیٹھ کے تقریر کرنا جائز ہے۔ اگلا باب ہے وہ فضیلت علم کے لحاظ سے سب سے بڑا باب ہے، یعنی تمہیں تلاش رہتی ہے کہ علم کی فضیلت کے بارے میں ہم کہاں سے پڑھ کے بیان کریں۔ امام بخاری کا یہ باب اس سلسلہ میں اہم ترین باب ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے علم کا مقام ہے اور ہر عمل سے پہلے علم کا مقام ہے۔ ریکارڈ کے اندر حسنات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق دو ہی چیزوں سے ہے، یا قول ہوگا یا عمل ہوگا۔ جتنے وظیفے، جتنی تسبیحات، جتنے حقائق، جتنے مضامین، جتنے جہاد، جتنی تبلیغیں، ان سب کا تعلق دو کیٹیگری سے ہے، یا قول سے یا عمل سے۔ حج کیا، جہاد کیا، یہ سب کیا ہے؟ عمل۔ جو کچھ ورد کیا، وظیفہ کیا، یہ کیا ہے؟ قول۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ علم سب سے پہلے، ہر قول سے پہلے علم کا مقام ہے، ہر قول سے علم کا مقام ہے۔ اور ہر عمل سے پہلے علم کا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام علم ہے۔ علم کے خلاف جو
جو بعض اقوال پیش کیے جاتے ہیں بعض حضرات کے، تو وہ علماء سوء اور علم دار کے لحاظ سے ہیں۔ علم و بس کریو یار کو الف تنو درکار، اس کا مطلب جو ہے وہ حقیقی علم سے روکنا نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو پڑھتے پڑھتے حجاب اکبر بن جائے، یعنی جاہل تھا تو اچھا تھا، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایسا گمراہ ہوا کہ سدھرنے کی کوئی سبیل نہیں، تو یہ اس کا علم اس کے لیے حجاب بن گیا، اس کا علم اس کے لیے حجاب بن گیا۔ امام بخاری کا استدلال، یہ امام بخاری کی ہی شان ہے، یہ استدلال کہتے ہیں لقول اللہ تعالی، میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ علم ہر قول پر مقدم ہے، ہر فعل پر مقدم ہے، ہر عمل پر مقدم ہے، کیوں میں نے یہ دعویٰ کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی قول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ اسلام کا پہلا آدھا حصہ ہے اور جو ہر امت میں رائج رہا، توحید اسی سے بیان ہوئی۔ اس میں لا الہ الا اللہ سے پہلے رب نے کیا کہا؟ فعل، علم حاصل کرو۔ لا الہ الا اللہ آ رہا ہے آگے، علم حاصل کرو، تم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ فعلم، جان لو کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ ذکر کرنے سے پہلے رب نے علم کو ذکر کیا، اس واسطے کہا کہ جو علم ہے وہ قول اور فعل پر، عمل پر مقدم ہے۔ صحیح، اس کے آواز ٹھیک کرو، آواز کہنا سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے فضیلت علم کی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ایک جگہ پر ویسے تو لا الہ الا ہو، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ پورا اس طرح یعنی ظاہر، اس میں ظاہر کے ساتھ وہ اسی جگہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بھی علم سے آغاز کیا گیا۔ امام بخاری کی دلیل کیا کہتے ہیں فبادہ بالعلم، نظر آ رہا ہے نا سائن؟ فبادہ بالعلم، رب نے آغاز علم سے کیا، آغاز علم سے کیا، تو جس چیز سے آغاز وہ اہم ہوتی ہے، تو لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی رب نے علم رکھا، فبادہ بالعلم، آغاز علم سے کیا رب ذوالجلال نے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ، اور بے شک علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء نے پھر آگے ورثہ، انبیاء نے ورثہ علم کا دیا، جو پکڑے وہ زیادہ پکڑے، اور جو چلا ایسے رستے میں جس کے اندر وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَقَالَ جل ذکرہ، جس طرح جل جلالہ ہے ایسے جل ذکرہ بھی ہے۔ عمومی طور پر رائج اللہ تعالی جل جلالہ، امام بخاری نے یہ ترکیب بھی ساتھ بتائی ہے، جل ذکرہ، جل ذکرہ،
اس کو بھی رواج دو۔ قال جل ذکرہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں۔ تو یہاں یعنی علماء کی تعریف ہے کہ علماء کس کو کہا جاتا ہے، کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو پڑھ کے برائی کرنے پر دلیر ہو جائیں وہ جہال ہیں، اور جو پڑھ کے جن میں خوف آئے گناہ سے وہ علماء ہیں۔ عمومی طور پر تو یہ ہے نا کہ عوام ڈر جاتے ہیں، علماء نہیں ڈرتے، اس طرح ہے نا؟ یعنی عوام جو ہیں وہ بیچارے ڈر ڈر کیسے کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ان کے نزدیک جو ہے وہ احرام میں کپڑے کا دھاگا بھی ٹوٹ جائے، بیچارے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے احرام کی ایک جو ہے وہ دھاگا ٹوٹ گیا ہے، مجھ پہ دم تو نہیں لازم آ گیا، اتنا یعنی ڈر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یعنی کچھ جاننے والے ہیں، دھاگا کیا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اور عوام چھوٹا چھوٹا بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یا اس طرح یہ گناہ تو نہیں ہے؟ یعنی ایک علم ایسا ہے جو بندے کو گناہ پر دلیر کر دیتا ہے، یعنی اس نے فقہ میں پڑھ لیا ہے کہ یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے اس علم کی وجہ سے گناہ پر دلیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے کہ جہاں جو علم بڑھے تو اللہ کا خوف بھی بڑھے، تو پھر علماء ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء، یعنی اس واسطے کہ یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، وہی مثال کہ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے ڈر نہیں آتا، بڑا جو ہے وہ نہیں ڈالتا اسے ڈر آتا ہے۔ اس وجہ کیا ہے؟ بچے کو علم نہیں کہ آگ کیا ہے، اور بڑے کو علم ہے کہ آگ کیا ہے، تو بچے کو آگ سے ڈر نہیں آتا، بڑے کو آگ سے ڈر آتا ہے، کیونکہ بڑا آگ کا عالم ہے، اس کا آگ کے بارے میں علم ہے، اور بچے کو آگ کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، لہذا اسے آگ کا کوئی ڈر نہیں۔ اور عالم جو ہے جسے پتہ ہے آگ جلاتی ہے وہ آگ سے ڈرتا ہے۔ ایسے آخرت کی آگ کے لحاظ سے بھی ہے کہ جو جاہل ہے وہ نہیں ڈرتا، جو عالم ہے وہ ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہی ہے نا، یا ہے علماء فاعل ہے نا، دوسری قرات بھی آتی ہے علماء والی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، وما یعقلها الا العالمون، اللہ کی آیات کا پتہ علماء کو چلتا ہے۔ اس میں یہ وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو جو لوگ یہ علوم عالیہ کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا چاہیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کو کہتے ہیں قرآن ہے ہی آسان، جب اللہ نے آسان کر دیا ہے تو پھر یہ صرف نحو، یہ سارے بدیع بیان، یہ علوم، ان کے بغیر ہی رب نے آسان کر دیا، وہ تو سب کے لیے آسان ہے۔
اس سے یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے علوم کے لحاظ سے ان علوم کو ڈیگریڈ کرنا. وہی لوگ انگلش کے لیے تو ٹینس وغیرہ پڑھتے ہیں، انگلش کہتے تب آئے گی ٹینس پڑھیں گے، لیکن قرآن کے لیے کہتے صرف ناپ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمیں بھی ویسے ہی آسان ہے جیسے دوسروں کے لیے ہے. تو ان علماء پر زیادہ بات چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ نے تو سب کے لیے آسان کر دیا. ایسی ہے بات صحیح. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ان آیات کا پتہ علم والوں کو چلتا ہے. تو یہاں عالمون کو رب ذوالجلال نے خاص کیا کہ آسان کا مطلب ہے جو بھی آئے گا ادھر تو آسانی پیدا ہوتی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو نہیں پڑھے ہوئے اور وہ اور پڑھے ہوئے سارے ایک جیسے ہیں اور ان کی بات ایک جیسی لینی چاہیے. ایک طرف جو ہے وہ امام راضی ہوں اور دوسری طرف آپ مندہ کہا جائے کہ رب نے دونوں کے لیے آسان کیا ہے. امام راضی کے قول کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ رام گامے کے قول کو بھی ترجیح دی جائے، ان کے لیے بھی اللہ نے آسان کیا ہے. تو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور باقی وہ بخاری شریف میں آگے آئے گا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا انہوں نے معنی کیا للحفظ، کہ قرآن کی جو خصوصیت ہے کہ اسے آسان کر دیا گیا وہ ہے حفظ کے لحاظ سے آسان کر دیا گیا. جتنا یہ حفظ کرنا آسان ہے اتنی اور کوئی کتاب آسان نہیں ہے. نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی صرف و نحو کی ضرورت نہیں، ویسے ہی آسان ہے. یعنی وہ آسان ہے یاد کرنے کے لحاظ سے، حفظ کے لحاظ سے، اور وہ اس کی خصوصیت ہے اور کسی کتاب کی وہ خصوصیت نہیں ہے. باقی یہ کہ علوم قرآن اور وہ ذرائع جن کے ذریعے سے قرآن کی سمجھ آتی ہے وہ تو باقاعدہ اس رستے سے گزرنا پڑے گا، تو پھر جا کے آگے منزل ملے گی، سوائے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہو. جو عادی نظام ہے وہ یہی ہے، دارا با دارا سے ہوگی آگے جانا پڑتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی وہ تحصیل اس میں بھی ہے کہ یہ جب پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ علم آئے گا ہی نہیں، لیکن اصل جو ہے وہ ہے حفظ کے لحاظ سے. اور باقی گرامر وغیرہ یہ ساری چیزیں باقاعدہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. اس میں دوسری قرات بھی ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وفی قرات برفع اسم اللہ ونصب العلماء انما یخشی اللہ من عباده العلماء. تفسیر کبیر میں ذکر کی گئی. پھر اس کا جو ہے وہ یخشا کا معنی یعظم ہے، جو بچے. بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت دینے والا ہے، اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت دینے والا ہے. بظاہر جو ہے وہ اس میں دوسری قرات کا اعتبار نظر نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انما یخشی اللہ ہو، اللہ میں خشیت آئے؟ تو دوسری قرات ہے یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں یخشا کا پھر معنی جو ہے وہ ہے یعظم اور یبجل، یعظم اور یبجل. یہ جلالین کے حاشیے پر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور اصل یہ تفسیر کبیر میں ہے. اس کے اندر یہ جو دوسری قرات ہے یہ وہاں بغداد شریف میں ایک موقع پر اس پر بھی تھی بات. ذہن میں ہونا چاہیے دوسری قرات بھی اس کی موجود ہے. یہ ہماری قرات کا مطابق یہ قرات
جو جمہور کیا وہ یہی ہے رائج ہے، لیکن ایک قرار کو بھی ہے وما يعقلها الا العالمون وقالوا، قیامت کے دن جہنمی کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، نعقل کا معنی ہے نعلم، اگر ہم سنا کرتے اور سمجھا کرتے دنیا میں تو ہم جہنمی نہ بنتے، ہم جہنمی نہ بنتے۔ یہی تقلید کی بھی دلیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پیش کی، لو کنا نسمع او نعقل، یہ نسمع کے غیر کی بات سن کے تقلید کر لیتے، نعقل خود اجتہاد کے درجے پر ہم پہنچ چکے ہوتے تو ہم جو ہے وہ جہنمی نہ ہوتے۔ کیا جاننے والے اور وہ جو نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، چونکہ یہ جزائے شرط ہے تو مجزوم ہے، یفقہہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی آگے آ گیا تمہارا حصہ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یعنی علم کی فضیلت سن سن کے جس وقت کہا کہ علم بڑی اچھی چیز ہے تو آگے بتا آتا پڑھنے سے ہی ہے۔ امام بخاری نے اچھی طرح علم کی طرف قائل کر کے فرمایا آگے پھر آتا پڑھنے سے ہے، انما العلم بالتعلم، علم حاصل تعلم سے ہی ہوتا ہے، علم آتا تعلم سے ہی ہے، یعنی علم جو ہے وہ جب اس کی آئے گی تشریحات، اس کی اصول سارے، تو وہ ویسے نہیں آ جائیں گے، وہ علم جو ہے وہ تعلم کے ساتھ ہوگا، تعلم کے بغیر نہیں آئے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے اس سے پہلے والی جو حدیث مشہور ہے تو وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، کیا یہ بھی حدیث ہے؟ تو اس کے لحاظ سے انہوں نے تفصیل کی فتح الباری کے اندر کہ یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی، یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کا اپنا قول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس تعلموا، اے لوگوں پڑھو، انما العلم بالتعلم، علم پڑھنے سے ہی آتا ہے، والفقہ بالتفقہ ہے، اور فقہ تفقہ سے ہی آتی ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، یعنی یہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے، پہلے ہے انما العلم بالتعلم، اس میں کچھ اس کے اور بھی حوالے ہیں، ایک میں حدیث موقوف کہا گیا، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فَلَا يُغْتَرُّ بِقَوْلِهِ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ البخاری، کہ جن لوگوں نے اسے امام بخاری کے کلام کا حصہ بنایا ان کی بات سے دھوکہ نہ کھایا جائے، یہ امام بخاری کے کلام کا حصہ نہیں ہے، انما العلم بالتعلم، یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ معنی بیان کیا، معنی یعنی صرف کتابیں کوئی بندہ خرید لے
اور استاذ کسی کے پاس نہ جائے پڑھنے کے لیے تو اس کی محنت دن رات کرتا رہے، اسے علم معتبر حاصل نہیں ہو سکتا ان کتابوں کے ذریعے سے، کہ وہ تعلم کے ذریعے نہیں آ رہا۔ وَالْمَعْنَى لَيْسَ الْعِلْمُ الْمُعْتَبَرُ إِلَّا الْمَأْخُوذَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَاتِهِمْ عَلَى سَبِيلِ التَّعَلُّمِ۔ وہ علم معتبر نہیں ہے علم معتبر، مگر وہ جو حاصل کیا گیا انبیاء علیہ السلام سے اور ان کے ورثاء سے تعلم کے طریقے پر، یعنی تعلیم و تعلم کے سلسلے کے نتیجے میں جو علم آتا ہے وہ پھر پکا ہوتا ہے اور معتبر ہوتا ہے۔ اس واسطے انما العلم بالتعلم، یعنی امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کی تحریک شروع کر رہے تھے کہ پڑھو پڑھاؤ، اس میں فرما انما العلم، معتبر علم جو ہے وہ تعلم سے آتا ہے، تعلم سے آتا ہے کہ استاد پڑھائیں اور شاگرد پڑھیں، یعنی مصحف دے کر ساتھ تعلم کا بھی حکم دیا کہ قرآن میں تجھے دے رہا ہوں اور آگے تعلم سے تم اس کا علم حاصل کرو۔ تعلم کے بعد پھر آگے ہے مطالعہ، اور اصل جو ہے وہ علوم کے لیے کیا ہے؟ تعلم۔ اس کی پھر بڑی حکمتیں ہیں۔ آج پھر آ کر آن لائن تعلم، آن لائن تعلم یا بذریعہ کیسٹ تعلم، استاذ کی کیسٹ لگا دی، اور تو یہ ساری کوششیں اپنے طور پر صحیح ہیں، لیکن اصل جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بالمشافہ تعلم، یعنی جس میں شریعت نے اور بھی بہت سی چیزیں پیش نظر رکھی ہوئی ہیں، صرف آواز کو ہی پیش نظر نہیں رکھا ہوا، یعنی جس طرح کہ اب پیچھے حدیث گزر گئی ہے مجلس علم کی، کہ اس میں 3 اشخاص کا حال بیان کیا گیا، تو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے آواز اسے بھی آ رہی ہے، جس کی کچھ مذمت بھی کی گئی ہے، جو ہٹ گیا ہے یہ رات بھر اس کی زیادہ کی گئی ہے، لیکن جو حلقے کے اندر بیٹھا ہے اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ آبا اللہ، اسے اللہ نے بنا دے دی ہے، اور جو پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی ہے۔ اب یہاں آیا بھی ہے، بیٹھا بھی ہے، صرف حلقے سے پیچھے بیٹھا ہے، تو اتنے نمبر کم ہو گئے ہیں، حالانکہ آواز اس کو آئی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یعنی آن لائن یا علماء کی کیسٹیں یا نیٹ سے ان کو سن لینا، اس میں فائدہ ہے، لیکن وہ جو تعلم اور حضور مجلس کی حکمتیں ہیں شریعت میں، وہ ان کی برکت علیحدہ ہی ہے، یعنی آن لائن یا بذریعہ کیسٹ حصول علم سے روکا نہیں گیا، لیکن یہ ایک ادھورا طریقہ ہے، اور پورا جو ہے وہ حضور مجلس کا ہے، یعنی جس میں بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق مجلس کے حضور کے ساتھ ہے۔ اسی میں پھر سند ہے، یعنی یہ جو لیس العلم المعتبر بالمحفوظ من الانبیاء ووارثاتهم علی سبیل التعلم میں، یعنی سینہ در سینہ، اور پھر
सनद हो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह तक पहुँचती हो, तो फिर उसकी अपनी बरक़ात है कि उसमें इनक़िता नहीं। एक तो सनद हदीस की है, एक होती है उसको कहते हैं इजाज़त तदरीस उलूम, यानी पढ़ाने की सनद, पढ़ाने की सनद। ये मशाइख जो हैं वो अपने बाद शागिर्दों को देते थे कि हमें जिस तरह हमारे असातिज़ा ने सनद दी थी कि जाओ तुम पढ़ाओ, तो हम भी तुम्हें आगे सनद दे रहे हैं कि तुम भी जाके पढ़ाओ। इसको कहते इजाज़त तदरीस उलूम। तो ये सनद जब मुत्तसिल हो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसका फिर एक अपना फ़ायदा और अपना एतबार है। तो शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मुदर्रिस अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे अपने हाथों से लिख कर दी थी इजाज़त तदरीस उलूम, कि जिसमें उनसे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक सब के नाम लिखे हुए हैं। और वो सनद जो है वह हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक, और वहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ से ज़ात खुदाबंदी तक, ये सारे नाम उसमें शेख अब्दुल करीम साहब से लेकर लिखे हुए हैं इजाज़त तदरीस उलूम के लिहाज से। जिस तरह रूहानी सनद होती है, फ़िक़ा की सनद होती है, हदीस की सनद होती है, हमारी फ़िक़ा की सनद जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद तक जाती है। और यानी ऊपर जो इमाम साहब के मशाइख है फिर मेरे मसऊद तक, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक। और तदरीसी सनद जो है वो हज़रत हसन बसरी से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, और जो तरीक़त तसव्वुफ़ की है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से जाती है। और ऐसे ही ये 2-3 संदे हदीस के लिहाज से हैं। उमूमी तौर पर फ़िक़ा की असनाद नहीं पाई जाती, जबकि हकीकत में फ़िक़ा जिस तरह वो इसमें आगे संदे मौजूद हैं, ये जो खुतबा है फतावा शामी का, तो इसके इस तरह फ़िक़ा की भी असनाद है। तो बगदाद शरीफ में जो हुए हैं अब्दुल कादिर अल खतीब, वो यहाँ पढ़ाते थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार शरीफ पर। और ये अल्लामा अता मोहम्मद बंदियाली रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में बगदाद शरीफ गए थे, उस वक़्त वो ख़तीब थे वहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मस्जिद में, और उस्ताद साहब को उन्होंने सनद दी थी फ़िक़ा की, अब्दुल कादिर अल खतीब जो है। और वो सनद उस्ताद साहब ने फिर आगे पाकिस्तान में राइज की थी, फ़िक़े हनफ़ी की सनद, जिसमें सारे मशाइख के दरमियान में नाम लिखे हुए हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तक, और उनसे फिर आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक। तो ये है कि अम्बिया और अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो वरसा हैं, उनसे सबील ताल्लुम से उलूम को हासिल करना। हज़रत अबू ज़र
غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے علم کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی بیان کیا، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، قہاری ہو، جباری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال نے کہا تو یہ سارے شعبے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دلیری بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ کہا لو بداتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ، قفاہ یہ جگہ ہے گردن والی، ادھر اشارہ کر کے انہوں نے کہا اگر تم تلوار یہاں رکھو میرا سر کاٹنے کے لیے، لو ودعتم السمسامۃ تیز کاٹنے والی تلوار، اگر تم یہاں رکھ دو، اب یہاں تلوار رکھی ہو تو چلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها۔ تلوار ایک تو ہے نا کہ کوئی دھمکی دے کے چپ کر جاؤ ورنہ میں تلوار لے آؤں گا، دوسرا یہ کہ تلوار لے کے آ جا چپ کر جاؤ، یہ بیان نہ کرو ورنہ یہ میں تلوار ماروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ تلوار نیام سے نکال کے گردن کے اوپر رکھ دے اور اب آگے صرف چلانی ہے، چپ کر جاؤ ورنہ یہ تلوار چل جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں اگر کوئی میری گردن پہ رکھ کر مجھے یہ کہے کہ چپ کر جاؤ ورنہ یہ چل جائے گی تو میں اس کے چلنے سے پہلے سرکار کی حدیث بیان کر کے ہی رہوں گا، یعنی میں پھر بھی چپ نہیں کروں گا کہ اب تو تلوار اتنی قریب آ گئی ہے اس نے چلا ہی دینی ہے، لے جو آیا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں باز آؤں گا، جو میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وہ آگے سنا کے رہوں گا۔ تو یہ یعنی ساری جو عناصر عالم دین میں ہونے چاہیے حق گوئی کے لحاظ سے وہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے رکھ دیا تلوار کو علی ہذہ واشار الی قفاہ، جہاں تم نے رکھ دیا، پھر میں نے گمان کیا کہ میں ایک کلمہ جو سرکار سے میں نے سنا ہوا ہے وہ میں نافذ کر سکتا ہوں ابھی بھی، تو پھر قبل ان تجیزوا علی، اجاز یجیزو یعنی تلوار چلا دینا قبل اس کے کہ تمہاری تلوار مجھ پہ چل جائے، لانفذتها میں وہ نافذ کر کے رہوں، یعنی میں وہ اپنی زبان سے اس کا تلفظ کر کے ہی رہوں گا۔ اتنی اہم ہے یہ ڈیوٹی اور اس کے لیے جان دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی عمومی طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ سے ہوتا ہے جو زیادہ تصوف کی طرف مائل تھے، لیکن پھر بھی ان کا نقطہ جہاد جو ہے وہ اتنا اہم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو کرمانی انہوں نے کہا کہ امام جوہری نے سمسام کے بارے میں لکھا کہ سمسام وہ تلوار ہے جس کو دندانے نہ پڑے، یعنی ایک تو وہ تلوار ہے جو مارتے مارتے پنجابی میں جس کا کھٹی ہو جائے، دندانے پڑ جائیں، اور جو بہت اچھا لوہا ہو کہ جس کو زور زور سے مارے تو پھر بھی دندانے نہ پڑے، اس کو پھر سمسام کہتے ہیں، ورنہ تو سیف ہے، اور سیف جو ہے سمسام تب ہے کہ جب بہت اچھا اس کا لوہا ہو اور اس کو دندانے نہ پڑتے ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، سمسام ہے۔ اور ایسی تلوار کہ اشارہ کرنے سے اس نے گردن کاٹ دینی ہے تو پھر بھی میں اپنی ڈیوٹی نبھا کے رہوں گا۔
چلو آگے